اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی حسب ترتیب آج سورہ بقرہ آیت نمبر 82 اور 83 82 اور 83. تو شروع کرتے ہیں ہم تجوید کے اعتبار سے پڑھنے کا طریقہ کار. واو کے لیے شفتین گول، لام پتلے حروف میں سے ہے، پتلا پڑھا جائے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. یہ تا مربوطہ ہے، مربوطہ کہتے ہیں گول تا کو. ایک تا مفتوحہ ہوتی ہے سیدھی جو کھلی ہوتی ہے، یہ تا مفتوحہ ہے. اور گول تا کے اوپر جب وقف کرنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنانا ہے. جب مفتوحہ یعنی کھلی تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو یہاں پہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایسے کریں گے. یہ فرق ہے دونوں کے اوپر وقف کرنے کا. بائی چانس دونوں اکٹھی آ گئی ہیں. ہم فیہا خالدون. خا کے لیے یہ رگڑ کی آواز آنی چاہیے. وَإِذْ ذال کا مخرج ہے نوک لسان جب اوپر والے دو دانتوں سے آ کے ٹکراتی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. لام اللہ کا جو ہے وہ پتلا رہے اور لام اس میں جلالہ کا جو ہے وہ پر ہو جانا چاہیے. وقف کی علامت ہے، یہاں پہ وقف کریں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. سانس ختم ہو گئی ہے، رکنا چاہا تو یہاں پہ رک لیں گے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ. رک میں یہاں بھی سکتا تھا لیکن آگے والے دو حروف کو ملایا ہے تو آگے ہم یہاں ثم سے سٹارٹ لے لیتے ہیں دوبارہ. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یہاں پہ میم ساکن کا میم کے اندر ادغام شفوی بولیں گے ہم اس کو. یہ ہوئی تجوید کی باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف. علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کے بنانے کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے. واو حرف عطف یا استئناف. الذین اس میں موصولہ، کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. الذی اللذان الذین جمع کا صیغہ ہے. آمنو حمزہ میم نون آمنہ اس کا مادہ ہے، باب افعال ہے اور یہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. بہت بار ہم بنا چکے ہیں، پہلی شروع میں ہی آیا ہے. وَعَمِلُوا اس کا روٹ ورڈ بھی کیا ہے جی؟ عین میم لام. یہ باب سامع یسمع سے ہے، یہ بھی اسی طرح فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. الصالحات یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے جی، نیکیاں جس کا معنی ہے. اولائی کا اس میں اشارہ، اس کی علامت ہوتی ہے اس کی آخر میں آتی آتا ہے. السماواتی الصالحاتی مؤمناتی، یعنی جو بھی اس طرح کا لفظ آئے. اولائی کا اس میں اشارہ ہے.
اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب. الجنہ اسم، ہم ضمیر مرفوع منفصل. یہ ہما ہم نہیں ہے بلکہ یہ ہوا ہما ہم والی ضمیر ہے. اس کا نام ہے مرفوع منفصل کیونکہ یہاں پہ یہ مبتدا بن رہی ہے. تو یہ چونکہ ہمیں عربی گرامر کا پتہ ہے اس لیے ہم اس کو مبتدا شروع میں کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ضمیر متصل نہیں ہے، یہ منفصل ہے. تو منفصل میں ہمارے پاس ہوا ہما ہم والی جمع. فی حرف جر اور ہا جو ہے وہ مجرور متصل. خالدون خالد فاعل کے وزن پہ خالد. تو یہ یہاں پہ حالت کے اعتبار سے ہم کہیں گے خالد جمع کا صیغہ ہے اعداد کے اعتبار سے، یعنی اگر ہم نے واحد تثنیہ جمع دیکھنا ہے تو وہ جمع کا صیغہ ہے، اور حالت کے اعتبار سے یہ حالت رفعی ہے کیونکہ واو نون سے ہو رہی ہے، اور اسی کی حالت جری اور حالت نسبی خالدین کر کے ہوتی ہے. آگے پھر چلتے ہیں. واو پھر عطف ہے. یہ عطف کس پہ ہے؟ یہ عطف نمبر یہ ہے، اس میں ظرف زمان. یہ کسی خالدون کا یہ فعل نہیں ہے، یہ اس میں فاعل ہے، اسم فاعل ہے. ہمیشہ رہنے والے. اچھا، اور اس میں یہ واحد جمع، یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ جمع کا صیغہ. اس کا واحد، اس کا تثنیہ ہوگا خالدانی. اس کو obviously دیکھنے میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے یہ فعل ہے دونا کی وجہ سے یہ سمجھتے نہیں، لیکن دونا کی وجہ سے یہاں پہ نہیں نظر آ رہا نا پہلے شروع میں. مثلا خالدہ ہے نہیں ہے، یہ جا نہیں ہے جی، نہ تو یہ مضارع ہے، اور اگر ہم الف والا صیغہ لیں بھی تو الف والا ہمارے پاس ایک ہی باب ہے، باب مفاعلہ. قاتل 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 قاتلو، یعنی ماضی کے صیغے میں واو نون تو نہیں آتا. تو واو نون کس میں آتا ہے؟ مضارع میں. تو جس کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا ہے کہ اگر مضارع میں واو نون والا صیغہ اس کو فعل مضارع سمجھ بھی اگر لیں تو پہلے یا اور تا یا الف اور نون حروف عطین میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے. الف حمزہ تا یا اور نون. جب فائر کی وجہ سے آخر میں اس کے جو کہ آخر واو نون نہیں، اس فتح کی کوئی اہمیت نہیں ہے. واو نون کی یہ مرفوع بالحروف ہے، اس کی حالت رفع جو ہے، اعراب جو ہے معرب بالحروف ہے. یہ اس کا اسی کا واحد جو ہے خالدن وہ معرب بالحرکات ہے. حرکت کے اعتبار سے وہ جانا جا رہا ہے، اس کے پیش والی حرکت ہے تو ہم کہتے ہیں حرکت کے اعتبار سے اس کو پہچانا ہم نے کہ یہ معرب ہے اور یہ حالت رفع میں ہے. اگر وہی زیر ہو اکیلی تو حرکت کے اعتبار سے وہ جری حالت میں ہوگا. تو یہ کس اعتبار سے حالت رفع میں ہے؟ واو نون کے اعتبار سے، حرفی اعتبار سے، حرف کے ذریعے سے ہم نے پہچانا. اس کی پہچان اس زبر کی وجہ سے نہیں ہوگی کہ یہ نسبی ہے. اس کے حساب سے دیکھیں تو یہ اس کو نسبی ہونا چاہیے، لیکن یہ حالت رفعی میں. آگے چل کے دیکھتے ہیں کیوں رفعی ہے. یہ اس میں ظرف زمان ہے، اذ جو پہچانا جاتا ہے اس نام سے. تو ظرف زمان کیا ہے؟ یہ 13 نمبر ہے مکان کے اعتبار سے. اگر گنتے جائیں نا، نمبر 13، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، وہ جو نعمتی ہے اس کے بعد 12 اور بھی مقام آئے جو اللہ تعالیٰ نے یاد کرائے اس نعمت. تو اس واو کا جو عطف ہے اس نعمتی پہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم کہتے ہیں اذ جو ہے یہ اس میں ظرف زمان ہے، کسی زمانے کو یاد کرایا جا رہا ہے، کسی زمانے کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ وہ زمانہ کون ہے، کون سا ہے؟ وہ زمانہ جب پہلی آیت مبارکہ آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم.
جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی نعمت، اس نعمت کو یاد کرو. اس کے بعد اور بھی مقام آتا ہے، تو ابھی یہ مقام یاد کرایا جا رہا ہے اسی نعمت کے عطف کے طور پر. یہ بھی یاد کرو، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی. تو 13واں مقام ہے کہ اس زمانے کو یاد کرایا جا رہا ہے. وہ زمانہ کیا ہے؟ اخذنا. یہ کیا ہے جی؟ اس کا روٹ ورڈ ہے اخذ. بڑا آسان لفظ ہے اخذ، اور یہ فعل ماضی ہے. کون سا صیغہ کون سا ہے اس کا بتائے گا کوئی مجھے؟ فعل ماضی ہے. ضربت ضربنا، آخری جو واحد متکلم اور جمع متکلم کے صیغوں میں سے یہ ہے جمع متکلم کا صیغہ. اخذت اخذنا. میثاق اس کا روٹ ورڈ ہے وثاقہ. ٹھیک ہے جی. یہ مفعال کے وزن پہ ہے. اس کو جب ایسے لکھیں گے میو ساق، تو کیا ہوگا؟ یہ واو حرف علت جو ہے اپنے ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس میں بدل جائے گی؟ یا میں. تو یہ لفظ بن جائے گا میثاق. آگے بنی اسرائیل، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. یہ بنی لفظ جو ہے یہ اصل میں بنین تھا. یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. یہ کیا تھا؟ بنین اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس میں ایل، اسرائیل، اللہ کا بندہ. تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، غیر عربی. تو اسی لیے یہ غیر عربی ہونے کی وجہ سے، عجمی ہونے کی وجہ سے یہ مجرور بالفتحہ بھی ہے. تو جب بھی جمع کا نون مضاف بنے تو وہ حذف ہو جاتا ہے. تو جب یہ نون حذف ہوا تو یہ لفظ باقی بچا بنی. ٹھیک ہے جی. یہ یا باقی رہ گئی. بنی اسرائیل، یہ قاعدہ اس پہ لگا، پہلے بھی ایکسپلین ہوا ہے. اسرائیل اس مضاف الیہ بن رہا ہے یہاں پہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو جو غیر منصرف کلمات ہیں، غیر منصرف مجرور بالفتح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لا تعبدون، یہ لا، یہ تعبدون کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ لا کون سا ہے. کیا یہ لائے نفی ہے؟ کیا یہ لائے نہیں ہے؟ کیا یہ لائے نفی جنس ہے؟ کیا یہ لا و مشابہ با لیسا ہے؟ لا و ما مشابہ با لیسا. ٹھیک ہے. اچھا، لائے نفی جنس کے بعد تو اس کا ہمیشہ اسم آتا ہے، جیسے لا ریب فی. تو یہ وہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر فتح ہوتا ہے جی، وہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. اور لا و مشابہ با لیسا، لا و ما مشابہ با لیسا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اسم آتا ہے. تو یہ وہ بھی نہیں ہے. یہ دو لا تو ادھر سے نکل گئے جو مرفوعات میں اور منصوبات پہ. تو اس کے بعد آ رہا ہے فعل. ابھی فعل کو دیکھ کے ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ لا کون سا ہے. باقی دو لا ہے، ایک نفی اور ایک نہیں. تو یہ دونوں فعل پہ داخل ہوتے ہیں، اسپیشلی فعل مضارع پہ، ماضی پہ بھی آتے ہیں. تو اگر یہ مضارع پہ داخل ہوں تو اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ یہ لا نفی ہے یا نہیں ہے. اس کی پہچان کا طریقہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس کے آخر سے نون اعرابی کو دیکھا جاتا ہے. اگر نون اعرابی گرا ہوا ہے تو یہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ لائے نہیں ہوگا. اگر نون اعرابی قائم ہے تو اس کا مطلب یہ لائے نفی ہے، تو ہم اس کو لائے نفی بولیں گے. یہ روٹ ورڈ اس کا آبا بھی کہتے ہیں. جی ہاں، امر نفی کا. جی نہیں، لام امر اور ہے، لا اور ہے. لائے نہیں اور ہے، لام امر اور ہے. تعبدون، آبادہ یا عبودو سے یہ میں نہیں بتاؤں گا، اس کا باب نون ہے. آبادہ یا عبودو، تعبدون جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. الا حرف استثناء،
استثنا. اللہ اسم جلالہ واو کیا ہے جی؟ پھر حرف عطف ہے. بالوالدین با حرف جر. والدین یہ والد والدان والدون والدین والدین. تو یہ تثنیہ کا کلمہ ہے اور حالت جری میں ہے. حالت جری میں تثنیہ ہے. با کی وجہ سے با حرف جر کے بعد الوالدین دو کا. احساناً اسم ہے یہاں پہ. اس میں افعالن کے وزن پہ باب افعال سے ہے. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ احسانن کی کیا پوزیشن ہے. بہرحال یہاں پہ افعالن کے وزن پہ اسم ہے. یہ باب افعال سے یوز ہوا ہے. افعال. ثلاثی مزید فی میں ابوا جو مصادر ہیں ان کا وزن باب کے نام پہ ہوتا ہے. افعال، تفعیل، مفاعلہ، تفعل، تفاعل، استفعال، استفعال، انفعال اور افتعال. واو حرف عطف ہے. تو یہ عطف جو ہے اس با کے بعد الوالدین پہ عطف ہے. تو چونکہ والدین جو ہے وہ حالت جری میں ہے تو اس کے اوپر جتنے بھی معطوف آئیں گے وہ حالت جری میں آئیں گے. تو اس واو کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. تو یہ سارے معطوف ہیں الوالدین کے. تو ہم کہتے ہیں یہ مضاف ہے ذی. یہ اسماء ستہ میں سے ہے. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. مرکب اضافی ہے. یہ ذی جو ہے اسماء ستہ میں سے یہ تین حالتیں ہوتی ہیں اس کی. ذی، ذو، ذا. ٹھیک ہے. مثلا ذی شان، ذی القربہ، ذو الفضل، من ذا الذی یشفع، ذا. وہاں پہ ذا شاید اور ہے، وہ مثال غلط ہے. اچھا جی، ذی القربہ تو ذی القربہ اس کو پڑھا جائے گا. تو یہ حالت جری میں اس لیے ہے کہ یہ با حرف جر کے بعد الوالدین کے اوپر اس کا عطف جا رہا ہے. القربہ قاف را با اس کا مادہ ہے. یہ بھی اسم ہوا قاف را با. والیتامى یتیم کی جمع ہے اسم. مساکین مسکین کی جمع ہے اسم. واو پھر حرف عطف ہے. اس کا عطف کس پہ آ رہا ہے؟ یہاں پہ ایک چھپا ہوا ہے فعل جس کو ہم کہتے ہیں وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. وَأَحْسِنُوا وَقُولُوا. وَقُولُوا یہ کیا ہے جی؟ فعل امر ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے قول، قولا. تو یہ بنے گا قول یقولو. یہ قول یقولو سے بنے گا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ اگر اس کا لیں تو وہ بنتا ہے تقولون. جی تقولون. فعل امر بنانے کا طریقہ ہے کہ علامت مضارع حذف کر دی جاتی ہے. آخر میں اگر نون اعرابی والا صیغہ ہو تو نون کو گرا دیا جاتا ہے. اگر جمع کا نون ہو تو ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگر فا کلمہ متحرک ہو تو آپ کا فعل امر تیار ہے. اگر فا کلمہ ساکن ملے تو اس کے پہلے ایک الف کا اضافہ کر کے اس کو حرکت دی جاتی ہے، حمزہ بنایا جاتا ہے. تو چونکہ یہاں پہ ہم نے جب علامت مضارع کو گرایا تو قاف متحرک ملا تو یہ لفظ آپ کا تیار ہے قولو. تم سب کہو. کس سے کہو؟ للناس. لام حرف جر. الناس اسم. حسن اسم، اسم مصدر. واو پھر عطف. اقیمو قام اقام یقیمو سے اقیمو باب افعال ہے اور فعل
امر ہے بس. الصلاۃ پچھلے 2 پریویس لیکچرز میں میں بنا چکا ہوں, یہ فعلتن کے وزن پہ صلوۃ. اسی طرح زکوۃ, ٹھیک ہے جی. فعلت کے وزن پہ, وزن اس کا یہ ہے فعلت. تو واو حرف علت کا ماقبل ساکن ہے, واو حرف علت کا ماقبل ساکن ہے, تو کیا کریں گے, اس زبر کو لام کو دیں گے, ابھی اس لام کے اوپر فتحہ ہونے کی وجہ سے اس واو کو کس میں بدلیں گے, الف میں. اسی طرح یہ بھی واو کی حرکت ماقبل کو دیں گے, ابھی واو کو اس ماقبل حرکت زبر کی وجہ سے الف میں بدلیں گے. لکھنے میں اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے زکات. تو آگے یہ رسم الخط ہے کہ واو کو لکھ کے اس کے اوپر زبر ڈال دی جاتے تاکہ جانا جائے, تاکہ پہچان لیا جائے کہ یہ اصل میں واو تھی یا نہیں تھی. یہ واو لکھنے کا پھر مقصد بھی عربی رسم الخط میں یہ ہوتا ہے. یہاں پہ بھی جو 2 مادے ہیں صالح و اور صالح یا, صالح یا کا مطلب ہوتا ہے بھننا, آگ میں ڈالنا, وَيَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى, ٹھیک ہے. تو اس سے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر واو کو لکھ کے اس کے اوپر زبر ڈال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. آگے ہے ثم, پھر یہ حرف عطف ہے, واو فا ثم, یہ تمام حروف عطف ہیں اور ترتیب بھی ہے, حرف عطف اور ترتیب. تولیتم, اس کا روٹ ورڈ ولی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا دوست, ولایا. یہ باب کون سا ہے, تفاعل سے, تولیہ یتولیو. تو یہ تولیتم بڑا سادہ سا لفظ ہے, کوئی اس میں تعلیل نہیں ہوئی. تو یہ اس کو ہم اگر لکھیں تو یہ بنتا ہے تولا, اس شاد ہوگی اس میں پہلا سیگا, تولا تولا تولو تولت تولت تولینا تولیت تولیتما تولیتم. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تولیتم, تم سب نے منہ موڑ لیا, تم سب پھر گئے, ٹھیک ہے. ولی بھی ایسا دوست ہوتا ہے جو آپ کو آپ کا رخ پھیر دیتا ہے, برائی سے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ولی اللہ. اللہ حرف استثناء ہے, یہ حرف ہے. قلیلاً اسم ہے, من حرف جر ہے, جمع یہ مجرور ہے. واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو حالیہ, کیونکہ اس کے بعد والا جملہ جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے. مجرور کیسے ہے جی, انتم کون سی ضمیر ہے مجرور, انتم جو ہے یہ ہوا ہما ہوم ہے یا ہما ہننا, انت انتما انتم. تو یہ ہوا والی ضمیر کا نام تو منفصل ہے یہ, اور یہ ضمیر مرفوع منفصل سے جانی جاتی ہے ہمیشہ. یہ اس میں ضمیر ہے اور مرفوع ہے. معرضون, عین را اور داد اس کا مادہ ہے. یہ باب افعال سے اسم الفاعل ہے, باب افعال. یہ لفظ بنے گا اعرض یعرضو, یعرضو. اگر جمع کا صیغہ لیں یعرضان یعرضون, ٹھیک ہے جی. تو اگر ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا کو مٹا کر اس کو میم مضموم سے بدل دیتے ہیں. تو یہ معرضون جمع کے صیغے سے بنایا, سیدھا سیدھا معرضون بن گیا اسم الفاعل. اس کا معنی کیا ہوگا جی, پھر جانے والے, گھوم جانے والے, اعراض برتنے والے.
جی آگے چلتے ہیں علم نحو کی طرف. واو جو جیسا کہ میں نے کہا یہ استئناف ہے. ٹھیک ہے جی. الذین جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے, مبتدا. تو یہ الذین چونکہ اسماء موصولہ میں سے ہیں اور یہ مبنی ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے یہ محلاً مرفوع ہے. بات دوبارہ شروع ہو رہی ہے. وہ الذین, پیچھے جو بات پہلے والی آیت مبارکہ میں گزر چکی ہے وہ تھی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ بات ختم ہوئی, آگے نئی بات شروع ہوئی. وَالَّذِينَ آمَنُوا, یہ واو استئناف ہے. دوبارہ ایک بات ری اوپننگ ہو رہی ہے کسی بات کو. پہلے ان کا ذکر گزر چکا ہے, ابھی دوبارہ اس کو بیچ میں ان کا اصحاب النار کا ذکر کر کے پھر دوبارہ الذین آمنوا کا ذکر ہو رہا ہے. آمنوا میں یہاں پہ کیا ہے جی, اس واو کو ہم کہیں گے یہ علامت ضمیر ہو کر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے اور اس کا فعل ہے آمنا. وہ سب کے سب ایمان لائے. کون؟ الذین. الذین میں جمع کا صیغہ ہے, یہ واو بھی جمع کا صیغہ. آمنا آمنا آمنو, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جمع کا ہو, یہ تثنیہ یا واحد کا شروع ہو جائے. اور کیا ہے, دو افعال ہیں ان کے درمیان عطف ہے. انہوں نے کیا کیا, دو کام کیے ان لوگوں نے, آمنو و عاملو. اس میں بھی یہ واو جو ہے اس کو ہم علامت ضمیر کہہ کر حالت رفع میں ہوتی ہے ہمیشہ اور فاعل بنتی ہے. اور فعل کون سا کر رہے ہیں, یہ عاملہ, یہ فعل ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. اور اس کے آگے اس کا مفعول کیا ہے جی, مفعول بہ. آمنو یہاں پہ اس کا مفعول بہ ذکر نہیں ہے, وہ ایمان لائے سب کے سب. اور کیا کیا, عاملو, انہوں نے نیک عمل کیے. کون سے نیک عمل کیے؟ انہوں نے عمل کیے. کون سے؟ الصالحات, نیک اعمال. تو یہ الصالحات کو ہم نے مفعول بہ کہا. مفعول بہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو ہم اگر یہ سوال کریں کہ یہ منصوب, تو ہمیں ظاہر نظر نہیں آ رہا. یہ تو تا کے نیچے کسرہ ہے, کسرہ والا حرف مجرور ہوتا ہے. تو میں نے یہاں پہ لکھا تھا یہ جمع مونث سالم ہے. تو جمع مونث سالم ہمیشہ مجرور بال منصوب بال کیا ہوتے ہیں؟ کسرہ. جمع مونث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اولئک پھر مبتدا ہے. یہ بات یہاں پہ مکمل ہوئی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے, پھر آگے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. اور خبر جو ہے وہ مضاف جمع مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے الجنتی مجرور ہے. یہ مجرور کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں جی, یہ مضاف ہے. مضاف ہمیشہ اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. اس کے اوپر با کے اوپر پیش کیوں آئی ہے, زیر یا زبر کیوں نہیں آ گئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ایک مبتدا ہے اور یہ اس مبتدا کی خبر بن رہی ہے. تو اس لیے یہ خبر جو ہے ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کے اوپر پیش آئی ہے. تو مبتدا اور خبر مل کر ایک جملہ اسمیہ بنے جو اشارہ کر رہی ہے اس پچھلے جملہ کی طرف کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ دو کام کیے, اولئک مبتدا, وہ ہیں کیا؟ اصحاب الجنہ, جنت میں رہنے والے. یہاں مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے لیکن وہ محلن مرفوع ہے. شاباش. اس میں اشارہ ہے, مبنی ہوتے ہیں تو یہ محلن مرفوع ہوگا. کلیئر ہوئی بات؟ آگے کیا ہے؟ ہم, یہ پھر جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یہ مرفوع ہے منفصل. مرفوع منفصل ہو کر یہ مبتدا بن رہی ہے. پھر یہ تیسرا جملہ آ گیا جو جملہ اسمیہ ہے اور یہ اس کا مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے.
مبتدا جمع خبر. خبر کیا ہے؟ فیہا یہ جار جمع مجرور، ہم کہیں گے یہ متعلق ہیں کس کے؟ خالدون. ہم خالدون، تو خالدون حالت رفع میں ہے اس وجہ سے کہ یہ خبر ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. ہم خالدون فیہا، تو یہ فیہا کو مقدم کیا گیا ہے جار مجرور ہونے کی وجہ سے، خبر سے پہلے ہے، تو متعلق یہ خالدون ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. کس میں؟ فیہا. اس میں ہا ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یعود الی الجنتی. اس کو اگر میں پوچھوں کہ یہ فی ہی کیوں نہیں آیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں، اگر یہ جنتی تا مربوطہ کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے یہ لفظ مونس ہے، تو مونس کے لیے ضمیر کون سی استعمال ہوگی؟ ہاں. آگے چلتے ہیں جی. وَإِذْ، اور یہ عطف ہوا اس نعمتی پہ. از جو ہے ظرف زمان ہے، اسم ہے، تو یہ آگے والا پورا جملہ جو ہے وہ ہم کہیں گے اسم. آگے اس کو پہلے اس کی تعلیل کر لیتے ہیں. اخذنا یہ فعل ماضی ہے، اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ یہ علامت ضمیر ہے اور فاعل ہے. اخذا پکڑ لینا، بنا لینا، یہ فعل ہے. فعل جمع فاعل. مفعول کیا ہے جی آگے؟ اگر ہم میثاقہ کو مفعول بہی کہیں تو ملتا جلتی ہے بات کوئی یا الٹ ہو جاتا ہے؟ مفعول بہی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے یا مرفوع ہوتا ہے؟ منصوب. تو یہ میثاق منصوب ہے جی. تو یہ جملہ بنا فعل جمع فاعل جمع مفعول. تو ہم نے بنا لیا یا کر لیا میثاق پختہ وعدہ. ٹھیک ہے جی. کس کے ساتھ؟ بنی اسرائیل کے ساتھ. یہ اولاد یعقوب. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ جب ہم نے پختہ وعدہ کر لیا. کیا یہ وعدہ؟ لا نہیں کریں گے کیا تم عبادت. یہ ہے عبادت کہ تم عبادت نہیں کرو گے، یہ وعدہ ہے. کرو گے کے معنی میں، تم عبادت نہ کرو کے معنی میں نہیں ہے. فعل امر نہیں ہے، کوئی نفی کا امر نہیں ہے، نہیں ہے. تو کہ پختہ وعدہ یہ ہوا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے. تو یہ اللہ اس میں جلالہ یہاں پہ کیا ہے؟ اس میں جلالہ اللہ کے بعد آ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مستثنا ہے. مستثنا حال تمیز مستثنا منصوب ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ مستثنا کے لیے اسپیشل قواعد ہیں کہ یہ ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، کبھی یہ مرفوع بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ ہر جر کے بعد مجرور آ جاتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. اس کے اسپیشل قواعد ہیں، وہ بھی کسی وقت انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو بات یہ ہماری یہاں تک مکمل ہوئی. کیسے؟ یہ اسم ہم نے کہا اسم ظرف زمان، اسم جمع یہ پورا جملہ، یہ یہاں تک یہ محلن مجرور ہے. کیوں؟ کہ یہ اسم کے ساتھ اس کی اضافت ہے. یہ اسم جمع یہ پورا جملہ محلن مجرور ہے، کہ وجہ اس کی یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اس کا مضاف کون ہے؟ یہ اسم. تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے؟ تو پورے جملے کو اس اسم کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس کا ربط قائم کیا گیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو. لفظ اذ میں اذکر پوشیدہ ہوتا ہے.
یہ کثرت سے جملہ میں بولتا ہوں. تو ہمیشہ وہ وقت یاد کرو. وہ وقت کون سا تھا؟ یہ وہ وقت تھا. یہ ساری کی ساری اس کو اس از کے ساتھ جوڑنا مقصود ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ یہ پورے کا پورا جملہ محلن مجرور ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے کس کا؟ اس از کا. ٹھیک ہے جی. سوال پیدا ہو سکتا ہے دماغ میں، یہ پورے کے پورے جملے کو محلن مجرور کہنے کا کیا مقصد ہے؟ تو کوئی مقصد ہے تو علماء نے کلیئر کیا نا. تو یہ ہے. تو وہ وقت یاد کرو. کون سا وقت؟ ہم نے وعدہ لیا پختہ بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. آگے جی. محلن مجرور. اچھا مضاف الیہ کی وجہ سے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہم اس کو کہا محلن یہ مجرور ہے. اچھا یہاں بنی اسرائیل مثال تو ہو گیا مفعول جی. تو بنی اسرائیل یہ کیا ہے؟ وہ اس جملے میں، یہ اس جملے میں دوسرا فریق ہے. اخذنا ہم نے وعدہ لیا، یہ ہم ہیں ایک، ٹھیک ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل ہے. تو میثاق پختہ وعدہ پختہ عہد کس کے درمیان ہوتا ہے؟ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے. جی چلو آگے. وبالوالدین احسانا، یہاں پہ با حرف جر ہے، جمع یہ مجرور ہے. احساناً جو ہے یہ ہے صفت مفعول نہیں، یہاں پہ یہ صفت نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے. یہاں پہ مفعول مطلق، اور مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تمام مفاعیل خمسہ جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ مفعول مطلق کس کا ہے؟ مفعول مطلق تو ہمیشہ آتا ہے کسی بھی فعل کے بعد اس کا مصدر جو ہے اس کی تاکید کے لیے آتا ہے. یہ ہے مفعول مطلق کی ڈیفینیشن. علماء لکھتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے. احسنو، احسنو احسانا، کس کے ساتھ؟ بالوالدین. اور یہ باب افعال سے فعل امر ہے. چونکہ یہ باب افعال سے فعل امر ہے تو اس لیے اس کا جو مصدر ہے وہ بھی باب افعال کے وزن پہ. تو تم سب کے سب حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو جیسا اچھا کرنے کا حق ہے، بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ. اور کس کے ساتھ؟ یہ واو جو ہے یہ عطف بنا کر کہہ رہی ہے کہ یہ با کے بعد آیا ہے، مجرور ہوتا ہے، اس لیے ذی القربا بھی مجرور ہے. یہ ذی القربا ہے، ذو نہیں ہے، نہ ہی ذا ہے. تو یہ بھی حالت محلن یہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، کیونکہ اس کا عطف والدین پہ ہے. والیتاما بھی یہ کیا ہوگا؟ مجرور. مساکین بھی مجرور. تو یہ ان تینوں اسماء کا عطف جو ہے والدین پہ ہے. تو وہ احسنو بہترین سلوک کرو، احساناً جیسے کرنے کا حق ہے. کس کے ساتھ؟ بالوالدین وذی القربا والیتاما والمساکین. اور کیا کرو جی؟ یہ احسنو کے اوپر جو مخذوف ہے چھپا ہوا یہاں پہ اس کے اوپر عطف ہے قولو. اس میں بھی یہ واو جو ہے علامت ضمیر فاعل. فعل کون سا ہے؟ کہنے کا کام کرنا ہے، فعل جمع فاعل. یہاں پہ یہ حسنن جو ہے یہ ہم کہتے ہیں یہ ہے صفت مفعول مطلق. تو صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے وقولوا قولا، یہ چھپا ہوا ہے یہاں پہ.
یہ دونوں لفظ یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ علماء کی رائے ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا، اور بات کہو جیسے کرنے کا حق ہے، کس کے ساتھ؟ للناس، لوگوں کے ساتھ، حسنا، بہترین طریقے سے، قولاً حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ لیکن جب آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہ لکھا ہے یہاں پہ ترجمہ اس کا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور بات کرو لوگوں سے اچھی، ٹھیک ہے؟ تو قولو کہو، کہنے کا مطلب اگر لفظی معنی پہ جائیں تو کہو، کہہ دو، کیا کہہ دو؟ بات۔ تو وہ جو بات ہے وہ یہاں پہ یہ چھپی ہوئی ہے، قولاً کا معنی بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو بات کہو لوگوں کے ساتھ اچھی، اور کیا کرو؟ پھر عطف آ گیا، اقیمو، قائم کرو۔ یہ بہت بار ایکسپلین کر چکا ہوں، کافی پہلے بھی ہے اس میں، پچھلے 2 لیکچرز پہلے۔ اقیمو واو علامت ضمیر فاعل، قائم کرنا فعل، کیا اس کا مفعول کیا ہے؟ یہ ہے الصلاۃ، مفعول بہ، اور دوسرا مفعول بہ کیا ہے؟ الزکاۃ، الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، و یہ اقیموا و آتوا، تو یہ علامت ضمیر ہو کر یہ فاعل اور آتوا فعل، تو یہ بھی جملہ بنا فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ، یہ بھی بنا فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ۔ فاعل ان میں کون ہے؟ یہ واو اور یہ واو۔ آتوا فعل ہے، الزکاۃ مفعول بہ، جو جس کے اوپر کام ہونا ہے۔ دینے کا کام کس کے اوپر کرنا ہے؟ زکوٰۃ کے اوپر۔ قائم کرنے کا کام کس کے اوپر کرنا ہے؟ الصلاۃ کے اوپر۔ تو یہ ہوئے فعل جمع فاعل جمع مفعول، ان کے درمیان یہ عطف ہوا۔ تو یہ سارا کام ہونے کے بعد ترتیب کے اعتبار سے کیا ہوا؟ یہ باتیں جب کہیں ان سے پختہ عہد لیا گیا بنی اسرائیل کا سے، ان کو یہ ساری باتیں کہیں، ثم پھر ترتیب کے اعتبار سے پھر عطف کیا ہوا؟ تولیتم، تم پھر گئے، تم نے اعراض منہ موڑ لیا۔ تو یہ اس میں تم جو ہے علامت ضمیر ہے، اور یہ فعل ہے، فعل جمع علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے۔ الا قلیلا، تم سب کے سب پھر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہ استثناء ہے، یہاں پہ تھوڑے سے بندے نہیں پھرے، باقی سب کے سب پھر گئے۔ تو یہ الا کا معنی یہاں پہ سوائے کریں گے، تھوڑے، کم لوگ، کم لوگوں کے علاوہ باقی سب کے سب تم لوگ پھر گئے۔ وہ قلیلاً کن میں سے تھے؟ وہ بھی منکم میں سے تھے، تم ہی میں سے تھے وہ چند لوگ جو نہیں پھرے، جنہوں نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا، باقی سب کے سب تم لوگ پھر گئے۔ واہ، اس وقت آپ کا حال کیا تھا جب آپ نے یہ کام کیا؟ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس واو کو کہتے ہیں واو حالیہ۔ واو حالیہ کے بعد والا جملہ جو ہے وہ ما قبل کا حال بیان کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو واو کو حالیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کس کا حال بیان کر رہا ہے؟ تولیتم، یہ اس فاعل کا یہ حال ہے، اس فاعل کا حال کیا حال ہے؟ یہ جملہ، یہ جملہ کیا ہے؟ مبتدا، اور یہ اس کی خبر۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ ہوا ہما ہم ہے، ہما ہننا انت انتما انتم انتم ہے، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ مرفوع ہے۔ اس کو، اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں مرفوع منفصل۔ تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ معرضون، معرضین، یہ موردین نہیں آیا کیونکہ وہ حالت نسبی اور جری کی ہے، یہ موردون آیا، یہ حالت رفعی ہے، حالت رفع میں ہے خبر۔ تو یہ مبتدا اور خبر اس کا حال ہے۔ کس کا حال؟ اس انتم کا، اس تم کا جو علامت ضمیر ہے۔
ثم تولیتم، تم سب کے سب پھر گئے. تو اس وقت تمہارا حال کیا تھا جو اللہ بہتر جانتا ہے. اس نے ایکسپلین کیا انتم موردون، تم اعراض برتنے والے تھے، تم ٹالنے والے تھے، تم اس سب بات کو ٹال رہے تھے. واللیل تو یہ مفصل ہے نا. جی یہ تو اس کو کہتے ہیں مرفوع ضمیر مرفوع متصل. دیکھیں نا، یہ مرفوع متصل ہے اور یہ مرفوع منفصل ہے. کہاں ہے یہ انتم؟ اس کو ہم کہتے ہیں مرفوع منفصل. یہ ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا، یہ وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتی ہے. متصل جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ فعل کا پارٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہی پڑی جاتی ہے. اچھا من کم کو ذرا کرتے ہیں. من حرف جر اور کم ضمیر متصل جو ضمیر مشترک ہے. ہو ہما ہم، یہ حرف ہا ہما ہننا، کا کما کم. تو یہ کم ہے، من کم، تم میں سے. کم جو ہے یہ بھی متصل ہے، یہ بھی متصل ہے لیکن مجرور ہے من کی وجہ سے. من کی وجہ سے. یہ جر کی وجہ سے، حرف جر کے بعد کوئی بھی ضمیر آئے تو وہ ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم مستقل کیا آتا ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.